صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک خاموش رہتے ہیں۔ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ 40 سال کے بعد انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا۔ کفاران مکہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو 40 سال تک محمد خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ گھر گھر میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، بیٹی ماں میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، کہ محمد 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی کا گزر ہوا، حضرت بلال حبشی نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کفاران مکہ نے کہا بلال کیا کچھ سنے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ کہ دیکھو جو محمد ہیں 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا، اے کفاران مکہ، بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے، البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا، اے کفاران مکہ، کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو دیکھا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا تھا، اے کفاران مکہ، یہ بتاؤ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو، 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں، 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی نے کہا تھا، اے کفاران مکہ سنو، جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو، اگر وہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے جو 40 سال پہلے جھوٹ نہ بولا ہو وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ایسا تھا، کردار ہی ایسا تھا۔ بڑے بڑے لہیم و شہیم جنہوں نے حلف اٹھائی تھی، قسم کھائی تھی کہ معاذ اللہ کبھی محمد کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، لیکن جب وقت آیا وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر گر کر کے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار دیکھو۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ چند بچے کھڑے ہیں،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے قریب گئے، جانے کے بعد بچوں کو سلام کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بچوں کو سلام کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل گئے۔ دوسرے دن پھر گزر ہوا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کیا۔ آقا کریم گزر گئے۔ ادھر یہ بچے تھے آپس میں مشورہ کرتے، یار یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، یہ روز ہمیں پہلے سلام کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کو ہم پہلے سلام کیا کریں۔ بچے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، کل اگر اللہ کے رسول کا اس راستے سے گزر ہوگا ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے۔ جب تک ایک بچے نے کہا ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے جب اللہ کے رسول ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع دیں گے تب۔ اتنا بچوں نے مشورہ کیا کچھ بھی ہو جائے کل ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ جب بچوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب تشریف لیے آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام آ رہے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار آ رہے ہیں، بچے درخت کے نیچے کھڑے کھیل رہے تھے، اب بچے درخت کے نیچے سے ہٹ کر کے جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ کے رسول درخت کے نیچے پہنچے، اب بچے جھاڑیوں سے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ بچوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے سلام کیا، کرنے کے بعد اب بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ کل آپ نکلے تھے پہلے سلام کیا تھا، پرسوں آپ نکلے تھے پہلے سلام کیا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج آپ نے ہمیں پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بچوں سنو، میں چاہتا تمہیں آج بھی پہلے سلام کر لیتا، لیکن میں نے تمہیں آج پہلے سلام اس لیے نہیں کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس دنیا میں کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بچوں سنو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں چاہتا تمہیں پہلے سلام آج بھی کر لیتا، لیکن میں اگر آج تمہیں پہلے سلام کر لیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اسلامی بھائیوں، یہ طریقہ تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ذرا اندازہ لگائیے، 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام پھیلا دیا، 40 سال تو اللہ کے رسول خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ہی ایسا تھا، کردار ہی ایسا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پاگل کہا معاذ اللہ، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے گالیاں دی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے آج جو لوگ ہمیں دیوانہ کہتے ہیں، آج جو لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں، آج جو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے، یہی لوگ میرے قدموں پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آخر وقت آ گیا، جو برا بھلا کہتے تھے، جو گالیاں دیا کرتے تھے، وقت آیا وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرو، اللہ کے رسول سے سچا پیار کرو، عشق مصطفیٰ اپنے دل میں بسا لو، اپنا اخلاق و کردار صحیح کر لو، اپنا کردار صحیح کر لو۔ ہمارا طریقہ، ہمارا سلیقہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار جب غیر دیکھیں تو دیکھ کر کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ اتنا اچھا ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے اتنے اچھے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کتنے اچھے ہوں گے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا طریقہ اتنا اچھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا۔